Assalamu alaikum dear students. I am Mrs. Imtiaz Iftikhar from Multan Public School and College. I welcome you all in our YouTube channel. Dear students, previously we studied meanings of hadith, plural of the word hadith, and the significance of ahadith nabawi in our everyday lives. Then we discussed in detail the message, the teachings provided to us by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in hadith number 2, that is khairun nasi man yanfa'un nas, means the best among people is the one who benefits others. We discussed it in detail. Today, dear students, it is the turn of hadith number 3 and 5. Today, we will discuss about that one by one, the given hadiths, which I mentioned to you, and you may also look at the screen. Now we move next and start with hadith number 3. It is Inna akmal al-mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. Certainly, the perfect one among true believers is he who is best in good manners. Dear students, in this beautiful saying of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, another aspect of our social life is being discussed. Now we look at the explanation and see what are we being taught in it. Dear students, Islam has emphasized graciousness and good manners so greatly that it has been attached with the faith. Good manners and being kind and polite are so important in Islam that they have become the part of our faith, part of our deen. اگر ہم عبادت کرتے ہیں، نماز ریگولرلی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور باقی تمام عبادات بجا لاتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ بیہیویئر میں ہم کوئی چیز لیک کرتے ہیں تو ہمیں اتنا بینیفٹ نہیں ہوگا جتنا کہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے سے ہم جو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. دا پرفیکٹ مسلم از ون who besides fulfilling other duties is also polite and behaves well with others. اسلام کے مطابق ایک پرفیکٹ اور ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کہ عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھے، وہ دوسروں کے ساتھ اس کے رویے اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ پولائٹ ہو، کائنڈنیس ہو اس میں، اور اس کے جو the ways he behave with people should be nice and polished one. This is also because politeness wins hearts and pleases people. کہ اگر آپ پولائٹنس سے، عمدہ طریقے سے، احسن طریقے سے دوسروں کے ساتھ پیش آئیں گے تو دوسرے آپ سے خوش ہوں گے، اور ان ریٹرن کیا ہوگا؟ اللہ میاں will also be happy with us. It is said that this is in turn pleases Allah the Almighty. This is why politeness is so closely linked to faith. تو اس حدیث مقدسہ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں گڈ مینرز پہ اور گریشیسنس پہ اسٹریس ہے، اور کہا گیا ہے کہ اپنی ایز اے مسلم ہمیں اپنی عبادات بجا لانے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ اپنے رویوں کو بھی بہت بیلنسڈ رکھنا ہے، ان کے ساتھ عمدہ طریقے سے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ ہارش ورڈ یوز نہیں کرنا، اور کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پولائٹنس سے ہم دوسروں کو پلیز کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ ہمارے دین کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے کہ ہم احسن طریقے سے بات کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک بھی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، احسن طریقے سے بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں انسانوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو ہمیں یہ ساری باتیں یاد رکھنی ہے اور ان کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے.
So the main idea, the main teachings, the main thing which is being taught to us in this hadith, it is graciousness and good manners. Graciousness means kindness, politeness, and courtesy, and good manners mean the ways we behave with others should be very nice, very balanced, and according to the teachings of Islam. Here are some of the examples of good manners. Dear students, you are mashallah very good at behaving. You have learned a lot of things. You know much about good manners. And I'm sharing few with you. They are: think before you speak. Whenever we talk, we should not talk carelessly. We must be aware what are we going to utter, what are we going to say. हम कुछ ऐसा तो नहीं करने जा रहे कि जिससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हों. हमें दूसरों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखने का हुक्म है. Then choose your words wisely while talking. Our words must be fitting, meaningful and nice words. ایک ہی بات کہنے کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اور الفاظ جو ہوتے ہیں وہی اظہار کا ایک طریقہ ہوتے ہیں. تو ہمیں گفتگو میں اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. دین ڈونٹ اسپیک لاؤڈلی. اپنی کنورسیشن میں ہمیں اپنا والیوم، ہمیں اپنا لہجہ دھیما رکھنے کا کہا گیا ہے. بہت اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، کیونکہ اللہ پاک کو جو سب سے زیادہ ناپسند آواز ہے وہ گدھے کی آواز کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بہت لاؤڈ آواز ہوتی ہے اس کی. تو ہمیں پولائٹلی بات کرنی ہے اور میڈیم ٹون میں بات کرنی ہے. بات اتنے مطلب والیوم ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کو ہماری بات سمجھ آ جائے، آڈیبل ہونا چاہیے، نہ کہ وہ نوائزی لگے. ٹاک ان آ پلیزنٹ وے. چیئرفلنیس ہونی چاہیے، بات کرتے ہوئے پلیزنٹنیس ہونی چاہیے، اور خوشگوار طریقے سے بات کرنی چاہیے. اینڈ بی کوآپریٹو ود ادر. دوسروں کے ساتھ ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے ڈفرینٹ افیئرس میں، ڈفرینٹ میٹرز میں. بی ہیلپ فل اینڈ پریکٹس کرٹسی ورڈس. پریکٹس کرٹسی ورڈس. The word used is extra over here. No matter, you may understand it. Practice courtesy words like saying please, excuse me, thank you, pardon. جب اپنی گفتگو کریں، دوسروں سے بات چیت چل رہی ہو، تو آپ نے ان ورڈس کا استعمال کرنا ہوتا ہے موقع محل کے مطابق. اس کے علاوہ بھی بہت سارے گڈ مینرز ہوتے ہیں. دیر آر ایٹنگ مینرز اینڈ دیر آر بینگ ود ادرس. کیسے بیہیو کرنا ہے ہمیں، اور جیسے بہت ساری باتیں، بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں. اسکول میں، کلاس میں ہے تو کیسے بیہیو کرنا ہے، ٹیچر کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، کلاس فیلوز کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ سب بہت ساری باتیں آپ کو آلریڈی پتہ تھی. ٹو ریفریش یور نالج آئی ہیو گیون یو سم آف دا پوائنٹس. ناؤ وی گو ٹو دا نیکسٹ حدیث. اٹ از حدیث نمبر 5 اینڈ اٹ از فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا. فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا. He is not one of us who shows no kindness to the young and respect towards elders. بہت خوبصورت، بہت پیارا میسیج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ پیار سے برتاؤ نہیں کرتا، اور اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا. اسے کہا گیا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. کتنی بڑی بات ہے بچوں. لیٹس سی واٹ از گیون ان ایکسپلینیشن. look at the explanation please. In this brief hadith, the spirit of an Islamic social and cultural pattern of mutual civility is shown. اس میں ایک اسلامک معاشرے میں مل جل کر رہنے کے لیے جو اسلام کی ڈیمانڈ ہے، جو اسلام کی روح ہے، وہ ہمیں سکھائی جا رہی ہے. Only the one who respects elders and is gentle and affectionate towards youngsters is called a true Muslim. These are the two attributes of a true Muslim. If someone is not practicing these things, he cannot be that perfect Muslim. Otherwise, in spite of all his worship, if these qualities are missing, then he is not worthy of being called a Muslim. So this is very brief message.
These are only 4 lines given in front of us, but the message is very comprehensive, bias. It is the basis of social behaviors. It is the basis of social peace, dear. So we have to ponder upon these, and we must focus practicing these so our society can be peaceful and happy. So, what is the message given in this hadith? Number one, love for children. Children are a beautiful creature of Allah. They are the future of a nation. And then respect of elders. They are treasure of wisdom for us. They are source of wisdom for us. They are our heritage. Our elders are very valuable persons of society. Dear students, following the teachings of this hadith, we must love and care for our youngsters, our children, and we must show due respect to our elders. Among elders, you may say not only parents, grandparents, parents, and at school your teachers, your relatives, your uncles, your aunts, your cousins, and other relatives are there, and then your teachers in school and non-teaching staff. We should You must show respect to them all. Wherever you go and there are some elder persons around, you must show due respect to them. Here are few ways how to behave with children. You yourselves are children, but there are some others who are younger to you. So you must adopt a polite and reasonable behavior with them. Here are a few points I'm sharing to refresh your knowledge. Be affectionate to children. They may be little, but they are humans and deserve to be treated with respect. They have their feelings. We must not hurt them. We must not put them to embarrassment with our rash behaviors. We must be very careful while behaving with who are younger to you. Number three, ignore the mistakes. Sometimes children make mistakes, and we should not start shouting at once on them. We must ignore them, and if they need a correction, they should be corrected in a very technical and hidden and polite manner. Ask them about their activities. We should talk to them what's going on, how did you spend your day like this. We should ask about their activities and about their day, uh, whatever they're doing, about what are they playing, what are they studying nowadays, which thing they like. We think that we should ask them about their likes and dislikes like this. Praise them when praise is due. It means whenever they do something good, we must appreciate them, we must encourage them. And lastly, love and affection are foundation of happiness. Love and affection are the foundation of happiness. These things bring happiness in our lives. Next comes the behavior with elders. How to behave with elders. Dear students, as I have already mentioned, among elders comes our grandparents, our parents, our relatives, and many other people around. So we must respect them, we must be polite with them, and we should pay due consideration to them. Treat them with dignity and respect. We should be very careful while treating them, while being with them, during our conversation, our behaviors, our dealings. Secondly, they have great wisdom to impart. They're very wise people. They have a long experience of their life. So we must avail that wisdom. We should learn from their experiences. Then, number three, manage time to listen to them. No doubt, you are small children, you are busy in your studies, you are busy in playing with your friends, you are busy in some other activities. Even then, you must find some time to sit behind your parents, grandparents, and
You must spend a reasonable time with them, talking to them, listening to them. They will tell you very nice things of their lives, and sometimes they will tell you very good stories which you will enjoy and get lesson from them. Ask them for advice. If there is some problem, you may ask them for help, for advice. Then eat together. Meal time is very fantastic time, being together, sharing ideas, chatting with each another, and listening from others. Stay in touch with them when away. If your grandparents are not living with you, they are living in some other place, at some other place, or in some other city, you must find some time. You must manage to call them. Then express your love to them. You must behave in the way that show that you respect them a lot. In this way, we can fulfill the requirement of this beautiful teaching of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. We should behave with our youngsters, the people who are younger to us, in a very kind, very polite, loving, and caring way, and we should show a lot of respect to our elders. So only then we can be called true Muslims. Today we have discussed about two ahadiths, very beautiful messages. Both of them are about social life of human beings, and both are about behaviors. The stress is being laid upon good manners and graciousness. And in the fifth hadith, we have studied how to behave with children and how to behave with our elders. I hope you all must act upon these. Best wishes. Have a nice time ahead. Allah Hafiz.